معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی ہی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کے حوالے سے گزشتہ چند خطبات میں چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج 2 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان سے قبل جو ایک بہت بڑا واقعہ سیرت النبی کے ابواب کے اندر موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور چند باتیں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے اگر موقع ملا تو آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ مدینہ میں آنے کے بعد نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ باب میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ جب تک رسول اللہ مکہ میں رہے تب تک آپ موافقت کیا کرتے تھے اہل کتاب کی، اور جب آپ مدینہ آ گئے یہاں پہ آپ نے اہل کتاب کی بھی مخالفت کی۔ یہی ایک بات جو باقی تھی اہل کتاب کے قبلے کے حوالے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش ضرور تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی خواہش کو اپنی زبان سے اظہار کبھی نہیں تھا فرمایا اس دل کی خواہش کا، اور نہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ رسول تھے، پیغمبر تھے، رسول اور پیغمبر چاہے تو اللہ رب العزت سے دعا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، لیکن یہ شریعت کا ایسا باب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اس بات کی حاجت نہیں رکھی۔ لیکن رسول اللہ کے بعض اعمال ایسے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا کہ رسول اللہ زبان سے تو یہ دعا ادا نہیں تھے کرتے، لیکن جب چل پھر رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر جاتے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ خواہش رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب اللہ خانہ کعبہ کو قبلے کے اندر تبدیل کر دے گا۔ منہ سے ابھی لفظ ادا نہیں کیا، یہی ہے وہ رب جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی نوٹ کرتا ہے، اور دل کی خواہشات کو بھی، بندہ مومن کی دل کی خواہش کو بھی اللہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا صرف منہ سے دعا کی ہے؟ منہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ کے دل میں اگر کوئی نیک تمنا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کا رب نہیں جانتا، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، دل میں خواہش ہے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، دل میں خواہش ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی عزت محفوظ ہو، دل میں خواہش ہے، آپ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان خواہشوں کو نوٹ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت عمل کو قرآن پاک کی زینت بنا دیا۔ کیا کہا؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے حبیب، ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھا کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے نہیں تھا کہا تو ہم نوٹ نہیں تھے کر رہے، ہم آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا کرتے تھے، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو آپ کے رب نے اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کتنی آیتیں ہیں۔ آج کے بعد آپ جہاں کہیں ہوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ بھی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آج کے بعد نماز کو ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل کی خواہش پوری ہوئی، اور وہ جو پہلی نماز تھی جب اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کی وہ عصر کی نماز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خوشی کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کی صف بندی کی اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ یہی وہ موقع ہے، ابھی نماز کو ادا کی ہے اور قبلہ روح تبدیل ہو گیا یہودیوں کی۔ آپ کو پتہ سازش کے حوالے سے آپ کے سامنے 1-2 خطبات مفصل ان کی یہ جو حسد بغض تھا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے قبلہ بدل دیا، اللہ رب العزت نے نبی کریم کی دل کی خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ رہتی دنیا تک کے لیے، مسلمان امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے پھر قبلہ بن جائے، پھر محور و مرکز محبت کا اگر کوئی ہو تو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو۔ یہ اللہ بھی چاہتے تھے
لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیو قرآن کی بعض آیتیں اتنی عجیب ہیں، اگر صرف آپ ان پہ غور کر لیں آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ ایک تو سورت لہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو ایک موقع دیا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے بتائیے ایمانداری سے، اگر ابو لہب جھوٹ موٹ گئی منافقت کے ساتھ ہی قرآن پاک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہی ایمان کو قبول کر لیتا یا اسلام کو قبول کر لیتا، تو بتائیے یہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ موٹ سے اور منافقت سے بھی قبول کرنے کا نہیں کہا، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو پھر اب ممکن نہیں تھا کہ وہ جھوٹ موٹ آرٹیفیشلی، حالانکہ بڑے بندوں نے منافقت کی سازشیں کی، یہ بھی کر سکتا تھا۔ اسی طرح یہ آیت بھی ایک چیلنج تھا، ابھی قبلہ تبدیل ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، چند لوگ ایسے ہوں گے، ابھی تھے نہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا، چند لوگ ایسے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ اب یہودی جو وہاں پہ موجود تھے چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ نہ کہتے، لیکن اللہ کا کلام اتنا سچا ہوتا ہے، جب ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو آج کے بعد قبلہ ختم کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، ساتھ ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ما واللہ، کس چیز نے انہیں پھیر دیا اپنے قبلے سے۔ اللہ کا کلام سچا ہونا تھا، اگر نہ کہتے تو پھر لوگ ڈھونڈتے، اور اگر کوئی نہ بھی کہے آپ کے علم میں نہ بھی آئے تو ضرور کوئی ایسا ہوتا جس نے کہا ہوتا، ورنہ اللہ رب العزت نے آیت نازل نہیں تھی کرنی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ۔ یہ بھی آیتیں جو ہیں یہ کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں؟ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ قبلہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس لیے رکھا ہوا تھا لِنَعْلَمَ، اللہ جانے کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ چند احکامات تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اتنا عمدہ ثبوت ہے، میں یہ پنکھا بند کر، اتنا عمدہ ثبوت ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پڑھی تھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، یہاں ایک نمازی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وہ نکلا اور محلہ جو قبلتین ہے جہاں پہ آپ جو مدینہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ میں لے کے جائے، مسجد النبی کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو ایک مسجد ہے مسجد قبلتین، اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا نام دو قبلوں والی مسجد رکھا گیا، قبلتین، دو قبلے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ اس محلے سے، اسی مسجد کے پاس سے وہ صحابی رسول جس نے رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز مسجد النبی میں ادا کی تھی، وہ یہاں سے گزرا تو مغرب کا وقت ہو گیا، اور مغرب کے وقت میں جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں، سب نے واقعہ سنا ہوا۔ لیکن یہاں پہ اتباع رسول کا بھی ایک درس ہے۔ رکوع کی حالت میں ایک صحابی مسجد النبی سے نماز پڑھ کے آئے اور کہا تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہو، میں رسول، وہ نماز میں ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے یہ صحابی، میں رسول اللہ کے ساتھ مسجد النبی میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک بیت المقدس میں ہو۔ کتنے بندے خبر لے کے آئے؟ کتنے بندے؟ ایک بندہ آیا، خبر واحد، ثقہ ہو، سچا ہو بندہ۔ اگر ایک بندہ بھی سچی بات کہنے والا ہو، خبر واحد، جس کا آج بہت سے دوست انکار کر دیتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے تو روایت کی ہے، ایک بندہ روایت کرے تو کیا بات مانی نہیں جائے گی؟ مانی جائے گی اگر سچا ہے۔ آیا، اس نے آ کر صرف لوگوں کو یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کی اتباع کے اوپر، حالت رکوع کے اندر، حالت رکوع میں موجود ہیں، نماز کا سلام نہیں پھیرا، اسی نماز کی رکعت کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، ایک صحابی کی اطلاع کے اوپر۔
اور ویسے اگر بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، دین سارے کا سارا حبر واحد ہے، دین سارے کا سارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبر لے کے آنے والے کتنے ہیں؟ اگرچہ مختلف اوقات میں مختلف رشتے نازل ہوئے، لیکن حبر لے کے آنے والا کون ہے؟ ایک۔ جبریل امین حبر لے کے آتے ہیں، بتانے والے بھی اللہ ایک ہیں، بتایا جن کو گیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو خامخواہ اس بات کے اوپر لوگوں کے ذہن میں حدیث کی حجیت کو کم کرنے کے لیے یہ اشکال ڈالا جاتا ہے جی حبر واحد ہے، جیسے حبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ جو قبلتین میں ایک صحابی نے آ کے اطلاع دی، سب کے سب نے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی قسم صحابہ کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ بات عجیب ہے، عجیب ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیا کرتے تھے یا کوئی گفتگو کیا کرتے تھے تو ہم صحابہ اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ آپ کی بات کی طرف ہماتن گوش ہو جاتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ بات آئی ہے تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، جو عربی کا محاورہ جاننے والے ہیں ان کو تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، کہ اس طرح ہماتن گوش ہوتے ہیں کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ نہ جانتے ہوں، آپ بھی سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عرب کے بدوی علاقوں میں جب اونٹ چر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کے جسم کے اوپر، اس کے سر کے اوپر چیچڑ پڑ جاتے ہیں، جوئیں پڑ جاتی ہیں، مختلف کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ نہیں دیے کہ ہاتھ سے نکال لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک الگ انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان چونٹیوں کو، کیڑیوں کو، جوؤں کو، چیچڑوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے، اس وقت جس وقت اس کے سر پہ جس حالت میں، سر اگر یہاں ہے تو اس حالت میں، یہاں ہے تو اس حالت میں، نیچے ہے تو اس حالت میں، جس حالت میں اس کے سر پہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے وہ ایک لمحے کی بھی، ایک سینٹی میٹر کی بھی سر کو جنبش نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے سر کو ہلایا یہ تو میرے فائدہ کرنے کے لیے میرے سر پہ نازل ہوا ہے اور میرے کیڑے اچکے گا، اگر میں نے سر ہلا دیا اڑ جائے گا۔ حضرت علی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کہ ایک جنبش بھی نہیں دینی، ایک سینٹی میٹر بھی سر کو نہیں ہلانا۔ میں نے اور آپ نے رسول اللہ کی حدیث کو کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ آج دل میں دکھ ہے، کسی کے اوپر تان تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی اور میری نظر میں؟ رسول اللہ نے ایسے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، حدیثیں دیکھ کر، حدیثیں سن کر، حدیثیں پڑھ کر کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ رسول اللہ خطبے میں کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک بندہ آیا کھڑا ہوا سامنے نظر آیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو ابھی مسجد سے باہر ہیں ان کے کان میں آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو تو نہیں تھا کہا، وہ تو میرے سامنے جو بندہ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاتا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔